نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب حدود کا ہم نے پڑھا کہ اس بہترین معاہد کا کیا تھا معاملہ، توحید کا قائل تھا اور اس کی تقریر کیا تھی. اس کی تقریر یہ تھی کہ شیطان نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا ہے، مزین، یعنی وہ اپنے کاموں کو حق سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ کام کیا کر رہے تھے، شرک، اور وہ اس کو بھی حق سمجھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک؟ اور اس کا کیا کہنا تھا، اس کی توحید اور تقریر کیا تھی، یہ کہ وہ سجدہ اللہ کو نہیں کرتے جو زمین آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. اور یہ دیکھ کر کیا آیا تھا، اس کے عرش کو، بہت بڑا ہے. یہ دیکھیں جو افریت اٹھا کے لائے گا وہ اس کا مطلب بہت بڑا عرش ہے نا. کہ 10 پلینس جائیں تو وہ وائس ہم تو افریت اٹھا کر لا رہا ہے. تو ساتھ ہی اس نے کیا کہا، اس ننھی سی کھوپڑی نے، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، لیکن اللہ کا عرش سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکا جائے. اس کی قوم کیوں اس کے سامنے جھک رہی ہے جو اللہ کے سامنے نہیں جھک رہی. اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، قال سننظر اصدقت، سلیمان نے کہا ہم جلدی دیکھیں گے تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو. اب کیا یہاں سے کیا معلوم ہے اس آیت سے، کہ غیب سلیمان نہیں جانتے. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا تم نے سچ کہا ہے کہ نہیں. جو غیب جانتا ہو تصدیق کیوں کرے گا، جس کو غیب معلوم ہے اس کو تصدیق کرنی ہی نہیں چاہیے. اتنی بڑی حکومت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر. فرشتے بھی اللہ نے مسخر کیے کہ مطلب جو جن سرکشی کریں ان کو بھی مارا جائے. حضرت سلیمان کے لیے ہو رہا ہے نا سب کچھ یہ کام. لیکن یہ بھی کیا کہتے ہیں، ام کنتا، میں پہلے دیکھوں گا تو صحیح، تصدیق کروں گا. کس لیے، من الکاذبین، کہیں تو جھوٹ تو نہیں بول رہا، اتنی بڑی بات اپنی بچاؤ کے لیے کر لی ہو. جبکہ اس نے پہلے آتے ہوئے کیا بات کی تھی، میں کون سی خبر لایا ہوں، یقینی خبر لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ وضاحت کیا کریں سلیمان ہدہد کی دنائی کا اعتراف کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، میں اعتراف کرتا ہوں تمہارا کہ تم ایک یقینی خبر لے کر آئے ہو، ایک سچی بات لے کر آئے ہو، لیکن ہم تحقیق کریں گے. میں پھر بھی تحقیق کروں گا. اور کیسے تحقیق کروں گا، یہ کہ سزا بچنے کے لیے یہ کوئی تدبیر تو نہیں نا کہ وہ یقینی خبر لے کر آیا ہے. لیکن چیک بیلنس اتنا ہے، کوئی بھی بات خود سے کرنے والی نہیں ہے. کیا کہا جا رہا ہے، کیا یہ واقعہ سچا ہی ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہ، میرا یہ خط لے جا. اور سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا. پہلے کیا ہوتا تھا، خط لکھ کر ایل جی بھیجے جاتے تھے اپنے. عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں بھی یہ چیز بہت خوبصورت ملتی ہے کہ ایک ایک بارڈر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے. ایک کا خط گیا ہے، اگلے 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر اپنے اونٹوں کے ساتھ. انہوں نے فوری وہ خط اچکنا ہے، انہوں نے اگلے 4 کو جا کے بارڈر پہ پکڑا دینا، انہوں نے اگلی باؤنڈری. یوں بہت ہی تیزی سے انصاف کے ساتھ کام چلتا تھا. اب اس نے کہا ایسا کرو، لے جا. اور کیا کر لے جا کر، فالقیہ، القا کیا ہوتا ہے، ڈال دینا، پھینک دینا. ٹھیک ہے، یہ خط ان کو دے دینا. خود خط لے کر گیا، اب اڑ گیا اور اس کے خلوت خانے میں گیا. کہاں پر گیا ہوگا، ملکہ کے جہاں وہ اکیلی رہتی تھی، اس کا پرسنل بیڈ روم ہوگا. ثم تولی عنہم، پھر ان سے لوٹ جانا. اب یہ نہیں کہ پھر بیٹھو گے تم کو غور و فکر کرو گے، پہلے بھی تم نے مجھے نہیں بتایا. اب تم نے جا کے صرف خط ڈالنا ہے. اب دیکھیں اس کو کون روکے، اڑنے والے کو، ہے نا. تو بس جا کے تم نے پھینکنا ہے، تم نے رکنا نہیں ہے وہاں پر. پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا. اب ہدہد ادب سے ایک طرف ہٹ گیا، اس نے خط پھینکا اپنا اور سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. عقل تو دیکھے تھی نا اس کو، پوری مخلوق کو پتا ہے رب کون ہے، پوجنا کس پہ. اس کو پہلے بھی عقل تھی تو کھڑا ہوا سب دیکھ کے آیا نا. اب بھی اس نے کیا کیا، ہٹ گیا اور کھڑا ہو گیا. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں. ہدہد کو کیا کہا کہ تم نے وہاں دیکھنا ہے یہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں. کیا مطلب کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا لوٹیں گے، ان کا تاثر کیا ہوگا، ان کا رد عمل بھی دیکھ کر آنا. تو ملکہ نے کیا کیا، خط اٹھایا اور اسے پڑھا. اور پھر اس میں کیا لکھا ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بلقیس، میں نے آپ کو بتایا تھا بلقیس ان کی اسرائیلی روایتوں کے مطابق ہے. ایسا اصل میں نہیں ہے کہ بلقیس ہی ہو، لیکن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس تاریخ ساری ان کے پاس موجود رہی ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ نے کیا کہا، اے سردارو. اب خط کے بارے میں مشورہ کرنا تھا اس نے کہا اے سردارو. ان کو مخاطب کیا ہے، اپنی رعایا کو. اپنی رعایا میں سے چنے ہوئے لوگ، بہترین الشراف، ہمشیر. کہتی ہے انی القی الی، میری طرف ڈالا گیا ہے، کتاب، ایک خط، یعنی ایک لکھی ہوئی چیز میری طرف ڈالی گئی ہے، کریم، عزت والی. ٹھیک ہے، یعنی میرے پاس ایک معزز آدمی کا خط آیا ہے جو زمین آسمان کی بادشاہیت اپنے قبضے میں رکھتا ہے، اللہ نے اس کو دی ہے. اب اس نے کریم کیوں کہا، کریم اس لیے کہا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت اور رحیم رحمانیت والا ہے. اب اس نے جو کہا تھا نا کہ کریم خط آیا، وہ اس نے اس لیے کہا تھا
یعنی بڑی عزت کے الفاظ دیے گئے اس کے اندر. ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز یہ بھی معلوم مل رہی ہے کہ خط لکھنے کے لیے کیا کیا جائے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو خط والی بات ہی نہ رہی, پہلے تو مزہ ہی بڑا تھا خط کا, لکھنے کا, پھر پڑھنے کا, بہت ہی مزہ ہوتا تھا نا. ہم سوچتے تھے, پھر ہم بیٹھتے تھے, پھر ہم لکھتے تھے, ہے نا, اور پھر انتظار ہوتا تھا. ایک پیج ہوتا تھا لیکن اس کو سارا سارا کیا ہے مہینہ بار بار کھول کے دیکھتے تھے, بار بار کھول کے دیکھتے تھے نا. خالہ نے لکھا ہوا ہے اب آنا ہے, خالہ نے لکھا ہوا ہے اب آنا ہے, تو بار بار کھول کے اس کو پڑھتے تھے. سوچ سمجھ کے, جی سوچ سمجھ کے. آپ یہ دیکھیں کہ دو ٹوک جملے کیا ہے, انہ من سلیمان. ٹھیک ہے, سلیمان کی جانب سے ہے یہ خط. اور کیا, اللہ سب سے بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس نے فوری کہہ دیا, اس نے کہہ دیا کہ خط کا آغاز جو ہے نا یہ بڑی کریم الفاظ کے ساتھ ہے. یہ سمجھدار عورت تھی, بہرحال یہ سمجھدار عورت ہے, اس کی سمجھداری کے بھی ہمیں بہت سی مثالیں سامنے آ جائیں گی. اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خط کا آغاز ہمیشہ کس سے کرنا, بسم اللہ سے کرنا مستحب ہے, پسندیدہ ہے. پھر علماء اکرام کا مقولہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ نہیں لکھی تھی. اس وجہ سے اس نے کیا کہا ہے اپنی تاریخ کے اندر, یہ کوئی کریم عزت والا خط ہے کیونکہ اس سے پہلے لکھا نہیں گیا تھا, اور پھر اس کو آپ نے جاری رکھا. اس لیے میں نے کہا نا مستحب ہے. اللہ تعالی علیہ. اب آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت خط ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے ہی ہاتھوں میں اللہ نے وہی خط پکڑ کے ادھر نقل کر دیا. آج اگر ہم سوچیں نا وہ کیسا خط تھا, وہ کیا تھا, تو ان آیات کو نکال لیں اور بس اتنے سے ٹکڑے کو دیکھیں, اچھا یہ ہے وہ خط. یہ پرانا خط ہمارے ہاتھ لگے نا کسی صندوق سے, کسی جگہ سے, ہم اس کو کھولیں گے یہ میرے پاس ہے. تو دیکھیں جو بلقیس کے پاس خط گیا ہے وہ آج ہمارے ہاتھوں میں, سیم الفاظ قرآن نے اسی کو محفوظ کیا. اور وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلم ہو کر حاضر ہو جاؤ. اب ملکہ سبا سے سلیمان اسلام نے مطالبہ کیا, کیسا؟ ایک تو یہ کہ میرے مقابلے میں بڑے مت بن کر آنا, میرے مقابلے میں تم نے نا بہت بڑی بن کر نہیں آنا, کہ مجھے اللہ نے بہت عطا کی ہے, کہ سرکشی کر کے نہ آنا. وَأُوتِيَ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ. اور اگر آنا بھی ہے تو کیسے آنا ہے, میرے احکامات کو مان کر. اور ان کے احکامات کیا تھے وہ تو سٹارٹ میں پتہ چل گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں تو اس رب کے ماننے والا ہوں. تو کیا مطلب کہ میرے پاس آؤ تو فرما برداروں کی طرح آنا, جیسے ایک مومن اللہ کے حکم کو مانتا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے, تو سلیمان علیہ السلام کے خط سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت دیتے تھے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادشاہوں کو دعوت دیتے تھے. تو دیکھیں یہ بھی نبی ہے وقت کے, انہوں نے بھی ایک بادشاہ کو ہی دیا ہے نا خط, تو دینا چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیے اور کیے. اب کیا, جب اس کے پاس خط آ گیا, اب یہ خط پکڑ کے کیا کہہ رہی ہے, قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اے میرے سرداروں اس معاملے میں مجھے افتونی فتوا دو. ٹھیک ہے, فتوا دو, مشورہ دو, میرے سے بات کرو. ما کنت, میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں. کیا معلوم, یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ ملکہ بلقیس نے دانش مندی سے سرداروں کو جمع کیا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جمع کر کے یہ کیا کہہ رہی ہے, اس نے بھی خط پڑھ کر سنایا. دیکھو اسے خود تو نہیں کہنا کہ یہ بات ہے میرے سامنے, اس نے کیا کلیئر کیا معاملہ, ان کے سامنے خط پڑھا, اور خط پڑھ کے کہہ رہی ہے یہ میری طرف ڈالا گیا, مجھے یہ کہا گیا, اب تم مجھے مشورہ دو. ٹھیک ہے, اس موہ میں مجھے تمہاری کیا چاہیے, رہنمائی چاہیے, اور میں ہمیشہ وہی کرتی ہوں جو تم کہتے ہو. تو ہمیں یہ بھی معلوم پڑا کہ ہمیں جیسے اپنے گھر کو, ٹھیک ہے, اپنے زیر دست لوگوں کے مشورے سے چلنا چاہیے, اور بہترین لوگوں کے مشورے کے لیے ان کو قریب رکھنا چاہیے ہمیشہ. ٹھیک, وہ کوئی بھی آرگنائز ہے ہمارے پاس. تو یہ کہتی ہے کہ یہ ملکہ کے حسن سیاست, اس کی حکمت کی ایک دلیل سامنے آ رہی ہے, جو اس نے سب کو بٹھا کے کہا کہ میرے لیے آپ کے مشورہ جو ہے نا وہ بہت قابل احترام ہے, آپ میرے سے مشورہ کریں. اب ملکہ نے کہا تمہاری رائے اور مشورے کے بغیر احکامات میں بھی جاری نہیں کرتی. جاری کرنا تھا نا, کتنی عزت دی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے والوں کو. تو جب تک تم نہیں بات کرو گے میں کوئی حکم جاری نہیں کروں گی, اب تم دیکھ لو جو کرنا ہے. وَشَاوِرْهُ فِي الْأَمْرِ, اور معاملات میں ان میں مشورہ لیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ آل عمران میں کہی ہے نا, وَشَاوِرْهُمْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کریں آپ بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو استخارہ نہ کرے وہ نامراد ہے, اور جو مشورہ کر لے اس میں خیر ہی خیر ہے. اور ایک جگہ پہ حدیث میں آتا ہے جو مشورہ کر لے وہ کیا ہوگا, کبھی ندامت زدہ نہیں ہوگا, شرمندہ نہیں ہوگا, کیونکہ مشورہ کیا ہوا ہوتا ہے. اب مشاورت کی اسلام میں کیا اہمیت یہاں نظر آ رہی ہے ہمیں. آپ دیکھیں اسلام نے مشورے کو خاص اہمیت دی, اور اعمال حکومت کو بھی اس کا پابند بنا دیا. ٹھیک ہے, حکومت کو بھی, وہ کوئی بھی حکومت ہے, وہ کوئی بھی جماعت ہے, یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی الہی کے مامور تھے, آسمانی کتابیں جتنی بھی ملی اور آپ کو ملتی تھی, اس کی وجہ سے آپ کسی سے مشورے کی در حقیقت میں ضرورت تو نہیں آپ کو پڑی, مگر امت کے لیے یہ چیز آپ نے کی, امت کے لیے کی. اور بہت سی جگہوں پر پھر صحابہ سے مشورہ بھی لیا. کیسے لیے, غزوہ بدر پر آپ کا ایک بہت خوبصورت مشورہ ہے, اور صحابہ نے آپ کی وہ تکلیف دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ بہت اچھا مشورہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہتے ہیں جب قیدی کر کے آگے تھے غزوہ بدر پر، تو کہتے ہیں مجھے نا رات پوری نیند نہیں آئی، اور یہ بات حضرت عمر فاروق بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات نیند نہیں آئی، کبھی آپ ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور تکلیف میں کبھی بیٹھ جاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو عباس رضی اللہ کی وہ نا بیڑیاں جن میں جھگڑا تھا نا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کا شور آواز سنائی دیتا تھا. اور ساتھ میں کس کا شور آواز سنائی دیتا تھا؟ آس رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب کے ہسبینڈ، اور مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں تھی آتی جب ان کی وہ بیڑیاں بولتی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سب کو جمع کیا، خاص اپنے صحابہ بڑے ابو بکر تھے، عمر فاروق تھے، ان سب کو، اور کہا اگر آپ لوگ کہیں، آپ کے مشورے سے، مطلب میں اپنی چیز پہ غالب نہیں آیا، اگر آپ لوگ کہیں تو کیا میں انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دوں، ان لوگوں کو چھوڑ دوں، یعنی ان کو پھر اب نہیں فدیہ دیں گے، نہیں ماریں گے، مانیں گے تو مارے بھی جا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ اور فدیے میں کیا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص سے؟ کہتے ہیں مجھے فدیے میں وہ ہار چاہیے جو زینب کو اس کی ماں نے دیا تھا. اور پتہ یہ کس نے دیا تھا؟ حضرت ختیجہ نے دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی اپنی بیٹی سے، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زینب کو ہماری محبت میں ستا کے ماری گئی، اتنی محبت تھی اپنی بیٹی سے. اور اس بیٹی کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت عرصہ بیمار بھی رہے، آزمائے گئے، اور بیٹی بھی باپ کی محبت میں آزمائی گئی ہے. اور جب وہ ہار سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر مجھے فدیے میں کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے وہ دے فدیہ جو آپ نے دینا. اور کہا ایک ہار، کہتے ہیں دے دے. جب وہ ہار سامنے آیا، صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، ظاہر حضرت ختیجہ کا اپنا تھا، انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے اتنی دیر سے سنبھال کے رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زور و قطار روئے، اس قدر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زمین آپ کی داڑھی سے تر ہو گئی. تو دیکھیں وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا نا اپنے صحابہ کے ساتھ، اور بھی بہت سی جگہوں پر کیا. ایک جگہ پر کیا ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ابھی ابھی کل مسلمان ہوئے ہیں، ابو سفیان اور ابو عاص، یہ سارے جتنے بھی ہیں، اور ابھی ہماری تلواروں میں سے خون نہیں اترا کفار کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ان کو مسلمان ہوتے ہی ساری بھیڑ بکریاں 100 اونٹ ان کو پکڑا دیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نا یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا دل دکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ انصار میں سے جو ان کے بڑے تھے نا ان کو بلایا، اور اپنے خیمے میں بلا کے کہتے ہیں عبادہ کیا جو میں بات سن رہا ہوں وہ سچ ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول، کہا ہے لوگوں نے کہ دیکھیں ہم نے تو اپنی جانیں بھی دے دی، ہماری تو تلواریں بھی ابھی رنگی پڑی ہیں، خون سے خشک نہیں ہوئی. اور واقعی یہ ان کا کہنا صحیح تھا، انصار نے جانیں دے دی تھی، انصار نے اپنا آپ ختم کر دیا تھا. اور ایک دم سے وہ جو ایمان لائے ہیں، وہ آج تک جن کو مار رہے ہیں، ایک دم سے وہ مسلمان ہوں تو اتنی جلدی تو نہیں وہ ہو پاتی ہضم یہ چیز. تو آپ سے نے کہا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی تو آخر اسی قوم کا نمائندہ ہوں، یعنی مجھے بھی یہ چیز فیل ہوئی ہے. اب آپ سے نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور تمام انصار کو ایک میدان میں جمع کر لیں. اب آپ باہر نکلے، ایک بڑا مشورہ انصار سے تاریخ کا لیا. کیا آپ سے باہر نکلے، آپ کو سمجھ آ گئی تھی یہ بات اس وقت جیبوں کی نہیں ہے، دلوں کی ہے. آپ سے نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ابھی ایمان لے کر آئے ہیں، میں نے ان کی تالیف قلب کے لیے کہ یہ محبت کریں گے، یہ نہیں کہیں گے ایک دم لٹ گیا سب کچھ ہم مر گئے، میں نے ان کو اتنا دیا ہے کہ یہ خوش ہو جائیں، یہ دین دیتا ہے، یہ رسول دینے آیا، اس رسول نے ہمیں بہت خیر دی تو میں نے ان کو دیا ہے. اور رہی بات انصار تمہاری، تو ہاں ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، تم کہہ سکتے ہو، مجھے بھی کہہ سکتے ہو، اور میں بھی تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کیا انصار تم اس سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے تھے، میں مدینے میں آیا، اللہ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی؟ کہتے ہیں ڈال دی. تو کہتے ہیں میں آیا، تم لوگ فقیر تھے، نادر تھے، اللہ نے تمہیں غنی کیا؟ کہتے ہیں ہاں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کہتے ہیں ہاں تم یہ بھی کہہ سکتے ہو انصار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مکے والوں نے نکالا تو ہم نے ہی آپ کو دی نا پناہ، کہ جب آپ کو اپنوں نے چھوڑا ہم نے آپ کو اپنایا. تو اے انصار اگر دنیا ایک گھاٹی پہ چلے اور انصار دوسری گھاٹی پہ چلے، اللہ اور اس کے رسول انصار کی گھاٹی پہ چلیں گے، کیا کہ تمہیں یہ نہیں چاہیے؟ اور اس وقت انصار نے چیخیں مارنا شروع کر دی، اور اس قدر روئے چیخیں مار کے وہ میدان چیخنے لگ گیا. اور تمام بڑے بڑے جو وہاں کے صحابہ تھے وہ آ کے اللہ کے رسول کو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم معافی مانگتے ہیں، یہ ہمارے چند نوجوانوں کی بات تھی، ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو دیکھیں یہ مشورے تھے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، حدیبیہ پہ بھی لیا. ٹھیک ہے، تو کیا حدیبیہ پہ آپ نے کیا لیا تھا، اور اس کے علاوہ احد پر آپ نے لیا. صحابہ نے کہا ہم اندر ہی رہ کے کر لیتے ہیں جنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا لباس پہن کر آ چکے تھے جنگی، اب باہر نکلے، جبرائیل سے ملاقات ہوئی. جبرائیل نے کیا کہا؟ یہ کسی نبی کو شایع نہیں جب وہ جنگی لباس پہن لے پھر وہ واپس جائے. اب آپ سے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں یہ کسی نبی کو شایع نہیں، اب ہم کریں گے جنگ، ہم باہر نکلیں گے.
تو مشورہ اسلام نے اس قدر اس کے اندر خیر رکھی ہے کہ لیا جائے، اور اس کی وجہ سے پھر صاحب رائے بھی سامنے صحیح ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہو ہمارا صاحب رائے کون ہے، خالص ہے، مخلص ہے، کہ اللہ کی کتاب سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے، وَأَمُرْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. سورہ شورى میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، کن کا؟ نیک لوگوں کا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تو تمہارے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کروں گی، نہ ہی میں آگے چلوں گی. ٹھیک ہے. قَالُوا نَحْنُ أُولُو. انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو آپ دیکھ لیں آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. اب انہوں نے دے دیا فتویٰ. کیا فتویٰ دیا کہ ہم بھی کوئی عام نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو پہلے ہی موقع کے متلاشی ہیں، ہم تو جنگجو ہیں، ہم تو یہ کچھ کرتے آئے ہیں کہ بادشاہ کے ساتھ رہنے والے. آپ کیا کریں، ہمیں زبردست اختیار ہے، جو آپ کہیں گی ہم چلیں گے آپ کے ساتھ. تو سرداروں نے مشورہ دے دیا ہمارے پاس اصل میں قوت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، اور لڑنے والے بھی ہیں، اس لیے جھکنے اور دبنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر انہوں نے عاجزی کی بات کرنی ہوتی تو یہ بات کرتے کہ ہم تو جنگجو بھی ہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. اس کا مطلب یہ کیا الفاظ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ ڈرے نہیں، دبنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جھکنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. والامر الیکی، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں، اس کو عزت کیا دے رہے ہیں اپنی ملکہ کو، جو آپ کی رائے ہے، اختیار آپ کو ہے، جو آپ کہیں گی ہم جانتے ہیں آپ عقل مندی سے ہی کہہ لیں گی، آپ اپنی سلطنت کی زیادہ خیر خواہ ہیں. ٹھیک ہے. فانظری ماذا تأمرین، سو آپ دیکھیں آپ کیا حکم دیتی ہیں. کیا مطلب، یہ فانظر لفظ کیا ہوتا ہے، نظر کیا ہوتی ہے، مہلت. تو آپ غور و فکر کریں، اس کے بعد ہم سے بات کریں، ہم وہی کریں گے کہ غور و فکر کر لیں. قالت ان الملک، ملکہ نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں، ایسی سمجھدار عورت ہے، یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں. جب انگریز سب سے پہلے یہاں آئے تھے نا، یہ یونیورس ٹروتھ ہے، انگریز نے سب سے پہلے گھس کے کس کو پکڑا، مغلوں کو. ان کو پتا تھا یہ حکومت کرنے والی قوم ہے اور بڑی ایک نوابانہ قوم ہے، حکومت کو پسند کرتی ہے. انہوں نے سب سے پہلے کس کو ذلیل کیا اور پکڑا، ہمارے مغلوں، ہمارے بڑوں کو، ہے نا. آپ دیکھیں کہ لوگ سب سے زیادہ جو ہے وہ کہاں اپنے بچوں کو بٹھانا بھیجنا پسند کرتے تھے، شاہی خاندانوں میں. کیوں، ان کو بولنا آئے گا، ان کو عزت کا پتہ چلے گا، ان کے اندر انہیں معلوم ہوگا وقار ہوتا کیا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ اس نے کہا کہ یہ سب سے پہلے عزت داروں کو پکڑتے ہیں، یعنی کس کو پکڑیں گے سب سے پہلے، مجھے اور تمہیں. تو اسی طرح وہ لوگ کریں گے. اس کو یہ بھی یقین ہے دنیاوی بادشاہ دیکھیں یہاں تو کیا ہوتا ہے، جزیہ دے کے ٹال دیں گے، ٹل جائیں گے، یا پھر وہی ہے تلوار. تو اس نے سمجھداری دکھائی، جنگ کا انجام واضح کر کے اس نے صلح کی طرف مائل ہونے کو زیادہ پسند کیا ہے. اس نے فساد کی اور گھروں کی بربادیوں اور لوگوں کے قید ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے کیا کہا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، ہم معزز ہیں، ہم ہو جائیں گے ذلیل. سمجھداری کی صورت ہے. کذالک یفعلون، ملکہ کے الفاظ کیا تھے کہ ہاں رب عزت نے فرمایا وہ ایسا ہی کرتے ہیں. اب اس کو بھی معلوم تھا، ملکہ کی گفتگو سے اس کی شخصیت کے بارے میں تو معلوم ہوا ہے نا، اس کی اچھی شخصیت، یہ نرم دل ہوگی اور سمجھدار ہوگی، یہ اور بات ہے یہ ظلم کر بیٹھی ہوگی. ٹھیک ہے. ملکہ کی گفتگو سے اس کی شخصیت کا پتہ چلا، فطرتاً تباہی اور بربادی کو یہ پسند نہیں کرتی تھی، ورنہ وہ تو تیار تھے. جب اتنا کچھ ہے، آپ کو معلوم ہے جو ہم نے اس کا پیچھے پڑا، اس کے لشکر پڑے ہیں. ٹھیک ہے. ملک سبا جو ہم نے پڑھا کہ اس کا تخت، اس کے آرڈرز، اس کی آرمی. تو کیا کہ ملکہ جنگی ہتھیاروں سے پہلے تدبیر آزمانا چاہ رہی تھی، سمجھدار عورت تھی. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، اور یقیناً میں اس کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجوں گی. ٹھیک ہے. کیا کروں گی، یعنی میں انتظار کروں گی سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتا ہے. اب وہ غور و فکر پہ ہے، اس نے اپنے اندر تحمل رکھا ہے. ٹھیک ہے. ملکہ نے ان کی طرف کیا کیا، ہدیہ بھیجا. کس لیے ہدیہ بھیجا، ان کی رائے اور ارادے کو تو میں دیکھوں، انہوں نے تو کہا میں تو چڑھائی کر دوں گا اگر تم لوگ مطیع ہو کر نہ آئے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں. تو یہ پھر انتظار کرنے والی ہوں. اس نے کیا کہا، بما یرجع مرسلون، پھر میں انتظار کروں گی کس چیز کا، میں دیکھوں گی قاصد طوائف بھیجنے کے بعد کیا کرتا ہے. اب ملکہ صاحب رائے لوگوں کو ہدیوں کے ساتھ اس نے بھیجا، کچھ صاحب رائے لوگ بھیجے. ٹھیک ہے. اور تحفے تحائف بھی بھیجے اس نے. فلما جاء سلیمان، سو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو. اب سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اپنے تحفے کیا کرو، تمہیں ہی اچھے، تم ہی خوش رہو. اور یہ تم جو میری مدد کرنا چاہ رہے ہو نا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ اس سے بہت بہتر ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے. اب اللہ نے انہیں کیا دیا تھا، کیا یہ اس کے پاس کو تھی، نہیں تھی، ہے نا.
انہوں نے بتا دیا جو اللہ نے، اور ضروری نہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں میں نے تابعہ کی ہیں، مقصد بتانے کا نبوت، علم، حکمت، یہ اللہ ہر کسی کو تو نہیں دیتے. کتنے زیادہ بیٹے تھے ان کے، 19 کے قریب ہم نے روایات میں پڑھے ہیں، جس میں سے اللہ نے ان کو چنا. اور 2 بیٹے تو روایات میں آتے ہیں ان کے ساتھ جنگ میں کھڑے بھی ہوئے ہیں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ شکست انہیں ہوئی، لے آئے تھے فوجیں، چڑھائی کر دی تھی انہوں نے باپ کے ساتھ، انہیں شکست جو ہے دونوں کو ہوئی، پھر وہ واپس لوٹے. پھر جب ان کے اندر وہ خوبیاں دیکھی جو اللہ نے رکھی تھی، ظاہر انہوں نے اس کو اپنے قریب کیا سلیمان علیہ السلام کو، اللہ نے پھر ان کو نبوت دی. تو کہتے ہیں ملکہ کے شاندار تحائف کو سلیمان علیہ السلام نے رد کر دیا. کیوں کر دیا؟ صرف اس لیے، اور اپنی ناراضگی دکھاتے ہوئے، کیا کہ تم مجھے رشوت دیتی ہو، یہ ٹیکس لگا رہے ہو مجھے، تم لوگ رشوت دے رہے ہو، تمہیں تمہارے شرک مبارک. کیا مطلب تھا تحفہ بھیجنے کا؟ کیا آپ بربادی نہ کریں، ہمیں بھی کچھ نہ کہیں، جو لینا ہے مزید ہمارے ساتھ طے کریں بس، اور ہم یہ اپنا کام کرتے رہیں. ہم کیا کرتے رہیں؟ وہ جس پہ خود تڑپا تھا، ہم شرک کرتے رہیں، ہم سورج کو پوجتے رہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اپنے تحفے واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے تمہاری رشوت، کہ تمہارے شرک پر برقرار رہنے کے لیے تم نے جو مجھے چیزیں بھیجی اپنے پاس ہی رکھو. کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت، علم، ملکیت، کہ عسکری قوت دے رکھی ہے جو تمہارے ملک اور مال سے بہت بہتر ہے. بل انتم، بلکہ تم اپنے تحفے سے خوش ہوتے رہو. کیا مطلب؟ دنیا پر تمہیں ناز رہو، تمہیں ناز رہے دنیا پہ، دنیا کے معاملے میں تم لگے رہو، کہ لوٹ جاؤ ان کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر لشکر لے کر آئیں گے. اب جو اس نے کچھ معزز لوگ بھیجے تھے، جو تحفے بھیجے تھے، اب یہ سب کے سب دے دیے اور کہا لوٹ جاؤ. لوٹو بھی تو کیسے؟ کہ اب میں آؤں گا اور کیا کروں گا، من اذلت وهم صاغرون، اور میں بے عزت کر کے وہاں سے کیا کروں گا، نکالوں گا. یہ شرک کے بارے میں دیکھیں پیغمبر کس حد تک جو ہے نرم تھے اور اتنے سخت ہیں ایمان کے معاملے میں، اپنے اسلام اور دین کے معاملے میں. سلیمان نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ اب پتا تھا آئے گی، معلوم تھا ان کو کہ وہ آئے گی، اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئے؟ ہاں، کیونکہ اس نے تحفے بھیجے، اس کا مقصد کیا ہے کہ میں لڑنا نہیں چاہ رہی، میں کوئی امن کا راستہ چاہ رہی ہوں. ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے سامنے تخت کا حاضر ہونا، یہ بھی اللہ نے بہت بڑی دلیل دکھانی تھی نبی کی. تو کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے، ٹھیک ہے، تم کیا کرو، اس کا تخت میرے پاس لے کر آؤ. اب کس قدر وہاں آپ دیکھیں یہ فاصلہ کتنا تھا، 50 دن کا پیدل، روایات میں آتا ہے 50 دن کا پیدل تھا، اور 2000 کلومیٹر وہاں سے یہ تخت اس کے آنے سے پہلے لے کر آنا تھا. تو جو ان کے پاس تھا وہ اس سے بہتر نہیں تھا. ہوائیں تو یہاں 1 مہینے کا سفر 1 دن میں کروا رہی ہیں، صبح سے شام کا جو سفر تھا وہ صبح میں کروا رہی تھی. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو وہ ہے جو تم سے بہت بہتر ہے. تو یہ اتنا بڑا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کیا ہی خوب اچھا ہو کیا کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئے گی ضرور، اس کا مجھے پہلے تخت چاہیے. اب جب ملکہ کے تخت کی بات ہوئی کہ تو قالت افریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو نے کہا. افریت کون ہوتا ہے؟ بہت بڑا، جس کی جسامت بہت بڑی، جس کی طاقت بہت بڑی، جنہوں میں سب سے بڑے جن. ٹھیک ہے، تو ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے سامنے تخت کا حاضر ہونا سیدنا سلیمان کی نبوت کی دلیل بن جانا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اس کے حاضر ہونے سے پہلے لاؤ، یہ جان جائے کہ میں رسول ہوں. تو افریت نے کیا کہا، اب یہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ اور وہ پتھر کا اتنا بڑا تخت، اور جو ہم نے پڑھا تھا کس قدر ایک کمرے جتنا ہے اور اتنا بڑا ہے اور اتنا وزنی ہے جس کو کوئی ہلا نہیں پاتا. تو ایک شدید قوت والے طاقتور جن نے پیشکش کی، کیا کی، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا، میں اس سے بھی پہلے لے آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. ہاں یعنی آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. اب اس نے تو آفر کروائی ہے اس سے پہلے جب آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے. اب اس کی آفر اس طرح تھی، سیدنا سلیمان کا جو اٹھنے کی ٹائمنگ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی صبح سے دوپہر. بیٹھنا ہے، اپنے معاملات دیکھیں گے، اس کے بعد پھر کسی مہم کے لیے نکلنا ہے، پھر نکلتے تھے. اب یہ جو صبح سے دوپہر کا ٹائم تھا نا، اس کا کہنا تھا کہ اتنی جو اپنے سلطنت کے فیصلے کرنے ہیں نا، مجھے اتنا ٹائم دے. کتنا؟ صبح سے دوپہر کا میں لا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، انی علیہ قوی امین. اب کیا کہ میں اس کے اوپر کیا ہوں، امانت دار ہوں. یعنی جنوں پہ کیا بھروسہ، جن تو بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں بیچ میں سے کچھ نہیں چراؤں گا، میں امانت دار ہوں، کیونکہ بہت قیمتی تھا اس کا تخت. جس شخص کے پاس علم تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک من قبل ان یرتد الیک طرفک. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا. اب یہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا یہ کون تھا؟ کہا جاتا ہے کہ روایات بتاتی ہیں کہ آصف بریخیہ، ٹھیک ہے، اس وقت کا اہل کتاب، یعنی ان کی کتاب کا علم رکھنے والا بہترین عالم. اس نے کیا آفر کروائی ہے، میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں آپ کی نظر لوٹنے سے پہلے، یعنی چھپکنے سے پہلے.
اللہ اکبر کبیرہ. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اتنی بڑی طاقت دی ہے, یہ ٹائم لگا میری اور آپ کی پلک جھپکنے میں, اور وہ سامنے لے آئے, کہاں سے یہاں لے آئے. اتنا بڑا علم اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے سکتا, تو اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کوئی احاطہ نہیں کر سکتا میرے علم کو. اللہ کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. پھر ہم کیسے پریشان ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ کیوں یہ نہیں ختم ہو رہا معاملہ, کیوں میری بیماری, کیوں میری آزمائش, اللہ کیوں میرا معاملہ. یہ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ سوچے تو کتنا بلند ہے اللہ کا علم. کیوں ہم نے بدگمانی کر لی, اتنا بڑا سے بندوں کو علم دیا. اور اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہو رہی ہے, کتاب کا علم, یعنی اس وقت ان کے قرآن کا علم, ان کی کتاب کا علم, ٹھیک ہے, وہ کیا تھا, اس علم پر بھی بھاری تھا, جن پر بھی بھاری تھا. تو آج جس کے پاس قرآن کا کتاب کا علم ہے نا, وہ تمام جنات جادو پہ بھاری ہے. کیونکہ ادھر بھی کیا ہے, ایک بندے کے پاس اللہ نے علم دیا ہے, ایک علم والے نے, کتاب والے نے کہا ہے. تو کیا کہ اس نے آصف اور ریخیہ, اس کا روایات میں نام آتا ہے, اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کو لے آتا ہوں. اب جب یہ بات سنی, فلما رأى مستقرا عنده قال, اب جیسے ہی انہوں نے تخت اپنے پاس دیکھا, ابھی بات کی ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس نے, آپ پلک جھپکیں, کیا ان کے ساتھ بات کرتے کرتے ان کے بات یوں کرنے میں تخت سامنے ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ کا علم بہت بڑا ہے. اگر اس کی مخلوق کے پاس اتنا علم ہے, تو مخلوق کے پاس, اور یہ انسان ہے, یہ جادوگر نہیں ہے, یہ انسان ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس کتاب کا علم ہے, کتاب کا علم ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں نا, اگر آپ کے پاس کتاب کا علم ہے نا, تو پھر کیوں آپ گھبراتے ہیں میرے پہ جادو ہو گیا, میں فلانے کے قابو میں آ گئی. نہیں, کتاب کا علم. اس بندے کے پاس عفریت کہہ رہا ہے آپ اپنے فیصلے پورے کریں تو میں آپ کو تخت لا دیتا ہوں, اور فیصلے پورے کرنے میں ایک دن لگتا تھا, دوپہر کے بعد اڑان ہوتی تھی ہواؤں کے ساتھ. لیکن یہاں پہ یہ کیا کہہ رہا ہے, آپ پلک چھپنے میں لا دیتا ہوں آپ کو, اور ابھی بات کرنے میں ان کے سامنے وہ پڑا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا اتنا بڑا فضل ہے. کیا مطلب یہ میرے رب کا اتنا بڑا فضل ہے؟ کیا معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہارے شکر کے طور پر کیا کہا کہ اللہ کے میرے اوپر اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں, اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے تابع اللہ نے اپنی اتنی مخلوق کر دی جس کے پاس اتنا علم ہے. اس قدر میرا رب بلند ہے, ٹھیک ہے, میرے اقتدار کو اللہ نے وہ چیزیں عطا کی جن کو میں دیکھ کر کیا سوچ بھی نہیں سکتا. اتنے بڑے اقتدار دیے اللہ نے, وہ ہوائیں بھی تھیں, وہ جن بھی تھے, وہ اتنے بڑے کام بھی ہو رہے ہیں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیا اب کی سٹوری کے اندر یہ سب سے بڑی چیزیں سامنے آئی, پلک جھپکتے وہ لے کر آیا 2000 کلومیٹر, اور پیدل سفر 50 دن کا, اور تخت وہ 1 سیکنڈ میں لے کر آ گیا. اور روایات میں آتا ہے اس کے پاس اسم اعظم تھے, ٹھیک ہے, اسم اعظم تھے, اور اسم اعظم ہمارے پاس بھی ہے. آج کون سی چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے, ان کے پاس تو چلے ہمیں تاریخ میں ملے گا نا, یہ اسم اعظم ہے, تاریخ بتا رہی ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کے تو پاس وہ تاریخ تھی, ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتا دیے گئے وہ اسم اعظم ہے. اگر ہم ان اسم اعظم کو استعمال کرتے ہیں تو آج ہم بھی بہترین علم کی ابویت رکھتے ہیں, ہم بھی عبور ہیں اس پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسم اعظم کو استعمال کریں, ان دنوں میں اسم اعظم کو کثرت سے استعمال کریں. تو اس کے پاس اسم اعظم تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے. آج ہم نے گھروں کے باہر کیا لکھوایا ہوتا ہے, تو کیا اندر وہ فضل والے کام ہیں؟ اندر شرک ہو رہا ہو, ہاں اندر شرک ہو رہا ہو, اندر برائیاں ہیں, اندر حلال حرام کا نہیں پتا, اور باہر ایک بڑا سا ہم کیا لکھ دیں گے, یہ میرے رب کا فضل ہے. لکھیں, ضرور لکھیں, واقعی اس رب نے فضل دیا ہے نا تو لکھیں. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اس آیت کو جو ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا اپنی گاڑیوں کے پیچھے ہم نے لکھوایا تھا یہ میری ماں کی دعا ہے, یہ میرے, ٹھیک ہے, والدین, یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلوانی ان اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری. یعنی یہ تخت کا میرے سامنے آنا کیا ہے, ایک آزمائش بھی ہے. یہ اتنی بڑی اللہ نے چیز میرے تابعہ کی, مخلوق, علم, لوگ, تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب میں نہ شکری کرتا ہوں یا میں شکر ادا کرتا ہوں. تو دیکھیں, ہمیں ہمارے پاس جو بھی چیز ہمارے تابعہ ہے, ہمارے پاس ہے, اور وہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, تو اس میں سے ہمیشہ ڈرتے رہیں. کیا سوچ کے کہ اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے دی ہے یا شکر ادا کرنے کے لیے دی ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے نا. تو یہاں پہ انہوں نے بھی کہا ہے, جیسے کہ اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں, اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً کس کے لیے ہے, ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جو کوئی شکر ادا کرے گا وہ اس کے اپنے لیے ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ یقیناً بہت ہی بڑا اور کرم والا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہ قال نکروا, سلیمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل دو. اب تخت تو آ چکا ہے, وہ بھی پہنچنے والی ہے, وہ بھی میرے پاس آنے والی ہے, لیکن کیا کرو, اس کے تخت کے اندر کچھ رد و بدل کر دو. اب یہ بھی طاقت دیکھیں اللہ نے ان کے سامنے بیٹھی مخلوق کو دی تھی, ورنہ کون چھیڑتا اس کے تخت کو, کون بنائے مٹائے, لیکن کچھ چینجنگ کی.
کہ کیوں چینجنگ کی، یعنی اس کے تخت کو بدل دو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا سمجھ پاتی ہے، وہ کیسی ہے، کیسے سمجھدار عورت ہے، اور ان میں سے کیا کہ میں دیکھوں کون ہدایت پر ہے کون نہیں ہے. اب بلقیس کی آزمائش یہ کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں. جب وہ سامنے آئی تو اس نے دیکھا کیا وہ جان پائے گی، ان کا مقصد یہ تھا. فلما جاءت قیلا، پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے. اب جب وہ آئی ہے دیکھیں آ گئی، یہ آ گئی ہے، سمجھدار عورت تھی. جب ملکہ آئی اس کے سامنے تخت لایا گیا، اس کو وہ اپنے علاقے میں چھوڑ کر آئی ہوئی تھی، اور علاقہ بھی کتنا دور ہے، 2000 کلومیٹر. پیدل کا سفر کتنا ہے، 50 دن کا ہے. اب وہ وہاں چھوڑ کر آئی ہے. اب جب اس نے سامنے دیکھا، اب ملکہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا قالت کأنہ ہوا، وہ کیا کہتی ہے آگے سے، شاید یہ وہی ہے، شاید. دیکھیں سمجھدار عورت تھی، دیکھنے میں بھی سمجھدار تھی، معاملات کو بھی لے کر چلنے میں سمجھدار تھی. تو ہمیں بھی سمجھداری کرنی چاہیے نا، ہمیں بھی سمجھدار ہونا چاہیے اپنی نگاہوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں. ہم مت یہ سمجھے کہ نہیں نہیں مجھے میرا دماغ ہی نہیں کام کرتا، میں کچھ کر ہی نہیں سکتی. علم والی عورت کو سمجھدار ہونا چاہیے. تو کہتی ہے کیا، قالت انہ ہوا، شاید یہ وہی ہے. اب ملکہ سبا نے بیداری اور مغزی سے ایسا جواب دیا گویا وہ وہی ہے. اس نے یہ تو نہیں نہ کہا یہ میرا تخت نہیں ہے. کیا کہتی ہے، اس کی ذہانت چیک کریں، اس کی ذہانت دیکھی آپ نے. کہتی ہے شاید وہی ہے، یہ نہیں کہا یہ وہ نہیں ہے، ہاں یہی ہے. لیکن وہ اس نے اپنا پیغام کیا دیا ہے کہ میری نفی نہیں ہے، اس میں چینجنگ ہوگی، ہوگا یہ میرا ہی. اتنا تھا سے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا. سلیمان علیہ السلام نے اس کی ہدایت اور عقل مندی پر حیران ہو کر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، کیا کہا، اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ عقل و دانش سے نوازا گیا ہے. کیا مطلب، یعنی ہدایت، دانش، احتیاط اس ملکہ سے پہلے بھی مجھے دے چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، مجھ تک آ چکی ہے. ان کے پاس خود دن تھے، بہترین کام کرنے والے تھے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی. یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی. اب یہ کون کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اسے اسلام لانے سے کس چیز نے روک رکھا تھا، بدھ کی عبادت نے. اس کا بدھ کیا تھا، سورج. ہاں، ملکہ ذہین تھی، حق اور باطل میں تمیز کر سکتی تھی کہ اور کرنے والی تھی، مگر باطل عقیدہ اس کی بصیرت پر زیادہ چھایا ہوا تھا. ہمیں معلوم ہے آج، ہمیں ساری عقل ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں آسان لگتا ہے برا، کیونکہ ہمیں مالنا پڑ رہی، پکڑ نہیں ہے فوری اللہ کی، ہم کر جاتے ہیں. یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی. ملکہ کا کفر پر قائم رہنا کوئی عجیب بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً وہ کیا تھی، کافر قوم میں سے تھی. ٹھیک ہے، ایک شخص کا قوم سے الگ ہونا کوئی بہت بڑی خطا، کیا کہیں، قوم بھی ساری ایسی تھی لہٰذا وہ بھی ایسی تھی. اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. پھر جب اس نے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا. سلیمان نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے شیشوں سے بنایا گیا. اب کیا تھا، آپ ذرا دیکھیں کس قدر امیر ہیں سلیمان علیہ السلام. وہ پانی سمجھی لیکن تھا وہ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں ہمارے مشکل سے 5 لوگ ہوں گے دنیا پہ اس وقت جو کیا ہیں، جنہوں نے اپنے گھر نہیں، وہ چھوٹا سا سیٹنگ روم ہے جس کو کیا بنایا ہے، شیشے پہ. ٹھیک ہے، نیچے ابھی جانور ہیں، پودے ہیں، وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے اوپر چلنا بیٹھنا. ویسے تو خوف ہی آتا ہے نا اس چیز سے بھی، لیکن اچھی بھی لگتی ہے. آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تکنیک اس وقت تھی، یہ تکنیک اس وقت تھی. اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت، فطانت اور سوچنے کی خوبصورت صلاحیت عطا کی تھی کہ میں ایک اور طرح سے اس کو آزماؤں. اس کے تخت کے علاوہ کیسے آزمایا، ایسے خوبصورت نیچے جانور چھوڑے گی، ایک سمندر کی سی شکل دے کر، اور اوپر ایسا شیشہ رکھا گیا اور اس قدر شفاف کہ آنے والا ایک دم سے کیا کرے، پانی سمجھے. اور ایسے کیا، وہ جیسے ہی اس کے اوپر آئی، اب شفاف شیشے تھے، نیچے پانی بہ رہا تھا، جانور چل رہے تھے، وہ تو ڈسٹرب نہیں تھے، وہ کیسے سمجھتے کسی چیز کو بند کیا ہوا ہے. وہ کشفت، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی. یعنی ملکہ نے محل میں داخل ہوتے ہی کیا کیا، پانچے اٹھا لیے، جو بھی اس کی ڈریسنگ تھی، یہ خوبصورت ہی ہوگی، ملکہ تھی آخر، یہ تو اس کی پنڈلیاں ظاہر ہو گئی. اب ملکہ کو یقین تھا کہ یہ پانی ہے. سلیمان نے کہا یہ کیا ہے، یہ شیشے کا ایک محل ہے. دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے تو محل بنا دیا، یہاں ایک کمرہ بنا دیا بس، اور نام ہو گیا دنیا میں. یہ شیشے کا ایک محل ہے جسے پانی پر تعمیر کیا گیا ہے، پانی کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے، ایسا خوبصورت. اس لیے آپ کو پنڈلیوں سے کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. پنڈلیوں سے اس نے کیا کہا، اب جس وقت یہ آئی اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنا آپ رکھ لیا اور دیکھا کہ یہ ساری خوبصورتیاں، اور وہ تخت بھی جان گئی، اور یہ جان گئی، اس کو سمجھ آ چکی تھی. کیا سمجھ آ چکی تھی، کہ یہ نبی ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے. اپنا تخت دیکھ چکی تھی، اور دیکھتے ہی اس نے کیا کہا تھا، ہاں یہ وہی ہے شاید، یا وہی ہی ہے.
اور ساتھ ہی جب پانی پر سے پنڈلیاں اٹھانے لگی، اتنی ذہانت کے باوجود انہوں نے کہا مت اٹھاؤ، یہ تو شیشے کا محل ہے ایک. تو اس نے اپنے اٹھا دی اور سلیمان علیہ السلام کے پاس چلتی ہوئی آئی، اور چلتی ہوئی آتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے؟ ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی ذات پہ بڑا ظلم کیا، اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر. کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ میں اتنا بڑا ظلم کر رہی تھی. جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو رب کے ماننے والے ہیں، اللہ انہیں اس قدر عطا کرتا ہے، وہ ایسی قوت رکھتے ہیں، وہ ایسے کریم ہوتے ہیں، ایسے رب ان کو عزت دیتا ہے. تو کہتی ہے انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہتی ہے میں سلیمان کے رب پر ایمان لے آئی، میں نے بہت ظلم کیا اپنی جان کے اوپر. کتنی پیاری دعا ہے نا جو آپ سے نے خود سکھائی تھی حضرت ابوبکر کو. وہ کیا تھی؟ نفسی ظلم کثیرہ، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. ظلم نہیں کیا، میں نے ظلمن کثیرہ کیا، میں نے اتنا اپنی جان کے اوپر ظلم کیا اللہ. تو یہ متی ہو گئی، کانے تین ہو کے کیا کہتی ہے؟ اللہ میں نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، یعنی میری اتنی بڑی بادشاہیت اور ان سب کو لے کے میں سورج کے سامنے جھکتی رہی. اللہ میں نے تیرے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کی، کیسے جھکی گی اپنے رب کے سامنے؟ یہ جان گئی تھی کہ اس کا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ہمیں احادیث میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں، یہ ہماری روایات نہیں ہیں. آپ سے کی کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی کے ساتھ شادی کر لی. ہو سکتا ہے کر لی ہو، بنی ٹھیک ہے اسرائیلی روایتیں، ملکہ تھی آخر، کر لی ہوگی. ذہین تھی، ایک بادشاہ کو لائق ہے ایک ملکہ، اور پھر وہ متی ہو گئی تو شادی ہو گئی. پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ 99 بیویاں تھیں. اس شریعت میں، ہماری شریعت میں 4 ہے، اس شریعت میں تھی ان کی 99 بیویاں تھیں. انہوں نے کہا آج رات میں اپنی ہر بیوی کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی میں سے مجھے ایک بیٹا ملے گا اور میں اس کو اللہ کی راہ میں مجاہد بنا دوں گا. لیکن ان 99 بیویوں میں سے ایک ہی بیوی کے ہاں بیٹا ہوا، آدھے دھڑ والا نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے اگر سلیمان کہتے تھے انشاءاللہ 99 بچے ہوتے اور وہ سب کے سب بہترین مجاہد دین ہوتے، وہ انشاءاللہ کہنا بھول. حالانکہ نبی ہے، حالانکہ نبی ہے، تو غلطی ہوتی ہے. لیکن سورہ کاف نے ہمیں بتا دیا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، انشاءاللہ یہ کبھی زندگی سے نہ نکلے. انشاءاللہ تو کبھی بھی اپنی زندگی سے نہ نکالیں، اور خاص نیت کے اوپر اس بات کو کیا جائے. اور اب جیسے یہ تاکراتے ہیں ہماری، آج کی تاکرات بھی ہے انشاءاللہ تعالی. اور سلف صالحین کا ایک ادوار رہا ہے، ان کا ایک رائج القول رہا ہے، اور ان کا دستور رہا ہے کہ جیسے ہی تاکرات شروع ہوتی، جیسے ہی کوئی تاکرات شروع ہوتی تو وہ کیا کرتے؟ سب سے پہلے غسل کرتے. غسل کرنے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ تاکہ ہماری سستی ختم ہو جائے. اور غسل کرنے کے ساتھ ساتھ خوشبو کا اہتمام کرتے تھے. کیوں؟ ہم نے اللہ کے فرشتوں سے ملاقات کرنی ہے. کیونکہ قدر کا ایک مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہے شان و شوکت، اور ایک قدر کا کیا مطلب ہے؟ تنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین آسمان سے اس قدر فرشتہ اترتا ہے جبرائیل کے ساتھ، اس قدر فرشتہ اترتا ہے کہ اتنے زمین پر ذرے بھی نہیں ہیں اور زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اتنا فرشتہ اترتا ہے، ایسی اللہ کی مخلوق اترتی ہے اس رات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات بیٹھے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، جو شخص بیٹھا اپنے رب کے سامنے التجائیں کر رہا ہو، وہ ہر اس شخص کے پاس آ کر جبرائیل پہلے تو اسے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. ہمیں نہیں نا معلوم ہوتا، لیکن آپ سے نے بتایا جبرائیل اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. اور اس کی نشانی کیا تھی؟ آپ نے کہا میرے صحابی اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک دم اس کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایسا جھٹکا آئے گا کہ اس کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. جبرائیل اس کو مصافحہ کرتے ہیں. اب چاہے جبرائیل اس کو گلے لگائے، چاہے جبرائیل اس سے ہاتھ ملائے، اور تمام فرشتے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ آمین آمین، یعنی آج کی ساری خیر تیرے لیے، ساری کی ساری خیر. اور ایک حدیث میں آتا ہے جیسے ہی تاکرات شروع ہوتی ہے، آپ کی اذان ہوئی مغرب کی، اذان کے ختم ہوتے ہی کیا ہے؟ جبرائیل کعبے پر اترتے ہیں، سبز جھنڈا لے کر اترتے ہیں، اور جبرائیل اپنا ایک پر مشرق کی طرف پھیلا دیتے ہیں، اور جبرائیل کے ساتھ آسمان کے دہانے کھل جاتے ہیں. اتنا فرشتہ اترتا ہے، اتنا فرشتہ، اور یہ ہر مومن مسلمان کے پیچھے کیا ہے؟ بکھر جاتے ہیں جا کر. اور ہر مومن جو اس رات بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ آمین آمین کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. تو کوشش کریے آج کی رات غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائیں. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں سے ملاقات ہے نا، اور فرشتے وہاں آتے ہیں جہاں خوشبو ہوتی ہیں. فرشتے آئیں گے، مسواک کر کے بیٹھے، صدقہ دے کے بیٹھے. آپ اس رات کو پا لیں، آپ نے تمام خیر کو پا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس رات کو پا لیا اس نے زندگی کی، دنیا کی، آخرت کی تمام خیر کو سمیٹ لیا. اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. جو اس رات اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تقدیر میں خیر ہی خیر. دیکھیے ہمیں معلوم ہونا آج تقدیر لکھی جا رہی ہے،
چلے آج ہی اگر وہ رات تقدیر لکھی جا رہی ہے، آپ کو معلوم ہو یہ میری تقدیر کھل گئی، آپ کیا کریں گے بیٹھ کے؟ اللہ ساری خیر لکھ دے، اللہ ساری دے دے، اللہ لکھ دے، اللہ یہ بھی مٹا دے، یہ کہیں گے نا ہم؟ تو آج سوچیں، آج خیر کی رات ہے، آج تقدیر میں خیر لکھی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر، جو کوئی لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے ایمان و احتساب، پورے احتساب کے ساتھ، اللہ میرے سے ہوئے کچھ ظلم ہوئے، میں ظلم کر بیٹھی، اور کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، کہ تیرے رسول نے مجھے کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر کی رات ہے، پھر کیا ہوگا؟ غفر لہ، تمام کے تمام اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور کیا چاہیے کہ پچھلے تمام گناہ، صغیرہ بھی ہے وہ کبیرہ بھی ہے، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت لیلۃ القدر کی بات ہوئی تو کیا کہتے ہیں ایک صحابی، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر انہی راتوں کے اندر ہے 7 کے. انہوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہتے ہیں اس لیے اللہ نے آسمان بنائے تو کتنے؟ 7، زمین بنائی کہ طواف کے چکر بنائے، کنکریاں مارنی ہے تو 7، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کتنے بنائے ہیں؟ 7 بنائے ہیں. اپنے عرش کے نیچے جن کو جگہ دے گا وہ کتنے خوش نصیب ہیں؟ وہ 7 ہیں. اللہ نے زمین آسمان کتنے دن میں بنائی؟ 7 دنوں میں بنائی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ وطر ہے، اللہ نے وطر کو پسند کیا ہے. اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا کو پسند کرتا ہے. لہٰذا لوگوں اس کو ان 7 راتوں میں تلاش کرو. ہر صحابی کی زندگی میں یہ مختلف آئی ہے، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو 27ویں بنا کے بیٹھ جائیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں 27 کو ہی لیلۃ القدر بنا لیا ہے. ہم نے خود ہی بنا لیا، اتنا تو غیب جاننے لگ گئے. ہاں، کعب رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو پائی تھی وہ 27 ہی تھی. اور ایک صحابی یہ بھی کہتے ہیں میں نے جو زندگی میں پائی تھی وہ 21 تھی. ایک صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے جو زندگی میں پائی وہ 23 تھی. تو یہ تو گھومے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دی گئی تھی، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں. آپ بتانے ہی آ رہے تھے امت کے لیے کہ 2 لوگوں کے جھگڑے میں وہ آپ بھول گئے. اللہ نے اس کے اندر کتنی خوبصورت حکمت رکھی تاکہ ہم مسلسل جاگیں، اس آخری عشرے کو تو پائیں. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، کتنے مہینوں سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ آپ عشاء کے بعد فجر تک کھڑے ہی رہے، قیام ہی کرتے رہے. نہیں، اس رات کی بہترین علماء اور سلف صالحین صحابہ کہتے ہیں اس رات کی بہترین عبادت کیا ہے؟ دعا کرنا. دعا، اور اس کے بعد آپ تلاوت کریں یا قیام کریں، دعا. اور دعا ہی عبادت کا مقصد. اگر کوئی شخص دعا کر رہا ہے اور لیلۃ القدر وہی ایک جھٹکا لیلۃ القدر کا ہے تو دیکھیں اس نے تو خیر پا لی. اور کتنی خیر پائی؟ 83 سال 4 مہینے. اتنی زیادہ خیر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی، اتنی زیادہ. اور صحابہ نے آ کے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں پہلے لوگوں نے کتنی عمریں پائیں، کس قدر لمبی لمبی عمریں تھیں سب کی، اور وہ اجر بھی پاتے 300 سال 400 سال. ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں تمہیں ایک رات عطا کی ہے، اس رات کی عبادت تمہیں کیا کرے گی؟ 1000 مہینوں سے زیادہ اجر لکھوا دے گی تمہارا. اور اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو لیلۃ القدر کے اندر بھی پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، ان کی بھی نہیں سنی جاتی. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی ہے، ہماری نسلوں میں سے کوئی ہے تو اللہ اس کو آزاد کر دے، وہ اس میں شامل نہ ہو. ایک عادی زانی شرابی جس کو عادت ہے، دوسرا وہ جس کا کینہ ہی نہیں ختم ہوتا، جس کے دل کے اندر سے کینہ ہی نہیں ختم ہوتا، اللہ اس کو پینڈنگ کر دیتے، اس کو چھوڑ دو، پتہ نہیں کب، چلو جب اس کا نکل گیا یہ معاملہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے. تو کیا پتا ہے لیلۃ القدر ملے گی کہ نہیں پتا نا. اور ایک ماں باپ کا نافرمان. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد اور نسلوں میں سے کوئی نہ ہو، ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی ایسا کوئی نہ ہو کہ یہ جو پینڈنگ ہو جائے اللہ ہمیں بھی پینڈنگ نہ رکھے. ہمارے بھی دل اللہ ایسے صاف کر دے ہم اس رات کے لیے پینڈنگ نہ ہو جس کو ہم نے اتنی مشکل سے اللہ سے دعائیں کر کے مانگا ہے، دعائیں کر کے تو یہ رمضان مانگا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں زندگی میں اور بھی رمضان گزرے ہیں لیکن اتنی تیزی سے کوئی رمضان نہیں گزرا جتنی تیزی سے میں نے یہ رمضان گزرتے دیکھا. کبھی کوئی رمضان نہیں گزرا. میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو میری جو تیاریاں تھیں وہ پچھلے رمضان کی تھی کیونکہ مجھے عمرے پہ پہنچنا تھا آخری عشرے پہ. تو میری اس قدر تیزی تھی، گھر کی بھی تراویح دورہ قرآن کہ باہر کا بھی دورہ قرآن اور اپنی تیاری ساتھ میں بچوں کی تیاری، لیکن وہ بھی اتنی تیزی سے نہیں گزرا جتنی تیزی سے یہ رمضان گزرا. تو کیا ہمیں معلوم ہے ہم میں سے کوئی یہاں میرے سامنے آپ ہوں گے یا میں آپ کے سامنے ہوں گی اگلے رمضان؟ نہیں معلوم نا. تو یہ بہت تیزی سے نکل گئی. ایک ہیرا رات ہاتھ سے نکل گئی، دوسری بھی نکل گئی، آج تیسری. اس کے بعد دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس. بہت تیزی سے جا رہا ہے، اس کو تھام لیں. خدارا آج اللہ سے گھر جا کے 2 نفل پڑھیے گا، 2 نفل پڑھ کے تو اللہ سے کہیے گا اللہ تعالیٰ مجھے لیلۃ القدر دے دے، بس وہ میرا نصیب بنا دے.
کیونکہ میں نے نامرادوں میں تو ہونا نہیں ہے. اللہ مجھے خیر چاہیے, اور خیر سوائے تیرے در کے کہیں سے نہیں ملتی. تیرے رسول نے راستہ ہی تیرا دکھایا, دربار ہی تیرا دکھایا, ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو آج جا کر اللہ تعالیٰ سے 2 نفل پڑھ کے فوری مانگے حاجت کے, اللہ مجھے آج کی ليلۃ القدر چاہیے. تیرے لیے کیا مشکل ہے, آج بنا دے ليلۃ القدر. تو ہی گھماتا ہے, تو ہی پھراتا ہے, تیرے ہی ہاتھ میں ہے, تیرے اختیار میں ہے. تو آج ليلۃ القدر مجھے دے دے, اور آج ساری خیر میری تقدیر میں ڈال دے اللہ تعالیٰ. آج اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ جا کر اپنی دعا کرنی ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم